الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة وكذا إذا باعه بخلاف جنسه لقوله عليه السلام إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد۔ علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گندم اور اناج کی بیع جائز ہیں پیمانے سے ناپ کر اور اندازے سے، اور یہ اندازے سے بیچنا اس وقت جائز ہے جبکہ اس کو خلاف جنس کے عوض بیچے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دونوں قسم مختلف ہوں تو جس طرح چاہو فروخت کرو بعد اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو، بخلاف ما اذا باعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا ولأن الجهالة غير مانعة من التسليم والتسلم فشابہ جہالت القیمتی، برخلاف اس کے جبکہ اس کو اس کی جنس کے عوض اندازے سے بیچا ہو، کیونکہ اس میں ربا اور سود کا احتمال ہے، اور اس لیے کہ مقدار کا مجہول ہونا تسلیم اور تسلم دینا اور لینا کے لیے مانع نہیں ہے، پس یہ قیمت مجہول ہونے کے مشابہ ہو گیا۔ قال ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره لأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لما أنه يتعجل فيه التسليم فينذر أهلاكه قبله بخلاف السلم لأن التسليم فيه متأخر والهلاك ليس بنادر قبله فتتحقق المنازعة۔ وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يجوز في البيع أيضا والأول أصح وأظهر۔ اور علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک معین برتن کی ناپ جس کی مقدار معلوم نہیں اور ایک معین پتھر کے وزن جس کی مقدار معلوم نہیں کے ساتھ بیع جائز ہیں، کیونکہ مقدار کا مجہول ہونا جھگڑے تک نہیں پہنچتا، کیونکہ اس سے بیع میں سپردگی فی الحال ہے، تو اس معین برتن اور اس معین پتھر کا تسلیم مبیع سے پہلے ہلاک ہو جانا نادر ہیں، بخلاف بیع سلم کے، کیونکہ اس میں مبیع کی تسلیم متاخر ہوتی ہے اور اس سے پہلے اس معین برتن اور اس معین پتھر کا ہلاک ہو جانا کوئی امر نادر نہیں ہے، تو منازعہ متحقق ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بیع بھی ناجائز ہیں، لیکن قول اول اصح اور اظہر ہے۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت کا ترجمہ ہوا۔ صاحب ہدایہ اس عبارت میں جس مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گندم اور دوسرے اناج کو پیمانے سے ناپ کر اور اٹکل اور اندازے سے بیچنا دونوں صورتیں درست ہیں، البتہ اندازے سے فروخت کرنا اسی وقت جائز ہے جبکہ اس کو خلاف جنس کے عوض بیچا ہو، مثلا گندم کو جو کے عوض، کہ گندم اور جو دو الگ الگ جنس ہے، اور اگر
اس کی جنس کے عوض اندازے سے فروخت کرے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں ربا کا احتمال ہے، اور احتمال ربا بھی اسی طرح ممنوع ہے جیسا کہ ربا ممنوع ہے۔ خلاف جنس کے عوض اندازے سے بیچنے کے جواز کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول یہ حدیث پاک ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد ربا الآخذ والمعطي فيه سواء۔ وفي رواية عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد۔ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، نمک نمک کے بدلے، برابر سرابر ہاتھ در ہاتھ بیچو۔ جس نے زیادتی کی یا زیادتی کا مطالبہ کیا اس نے سودی معاملہ کیا، اور اس میں لینے والا اور دینے والا گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، جب یہ اصناف، یہ قسمیں الگ الگ جنس کی ہوں تو تم جس طرح چاہو فروخت کرو، مگر یہ شرط ہے کہ ہاتھ در ہاتھ ہو، ادھار نہ ہو۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اندازے سے بیچنے کی صورت میں مقدار کا مجہول ہونا تسلیم و تسلم مبیع کے لیے مانع نہیں ہے۔ مقدار کا مجہول ہونا تسلیم و تسلم مبیع کے لیے مانع نہیں ہے، جبکہ بے میں وہ جہالت مفسد بے ہوتی ہے جو تسلیم و تسلم مبیع کے لیے مانع اور مفضی الی المنازعہ ہو۔ لہٰذا ان چیزوں کی بے اگر خلاف جنس کے عوض ہاتھ در ہاتھ ہو تو جائز و درست ہوگی۔ عزیز طلبہ کرام، یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قیمت اور ثمن کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ ثمن اسے کہتے ہیں جس پر عاقدین پارٹیز آف کنٹریکٹ اتفاق کر لیں، اور قیمت اسے کہتے ہیں جو قیمت لگانے والے مقرر کرتے ہیں۔ الثمن متفق علیہ العاقدان، الثمن متفق علیہ العاقدان والقیمت ما یقومہ المقومون فی الاسواق۔ عبارت کا دوسرا حصہ وَيَجُوزُ بِإِنَاءٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ إِلَى آخِرِهِ، اس عبارت میں صاحب ہدایہ ایک دوسرا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک معین برتن جس کی مقدار معلوم نہیں ہے اور ایک معین پتھر جس کی مقدار معلوم نہیں ہے، ان کے ناپ اور وزن کے ساتھ بھی بے درست ہے۔ مثلا کوئی شخص یوں کہیں میں 100 روپے میں یہ بالٹی بھر کر گیہوں دوں گا، یا 50 روپے میں اس پتھر کے وزن کے برابر گیہوں دوں گا، حالانکہ یہ معلوم نہیں کہ اس بالٹی میں کس قدر گندم آتا ہے، اور نہ یہ معلوم ہے کہ اس پتھر کے وزن سے کتنا گیہوں آتا ہے، تب بھی بے درست ہوگی۔ دلیل اور وجہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں گرچہ مبیع یعنی گندم کی مقدار معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ایسی جہالت نہیں ہے جو مفضی الی المنازع ہو، کیونکہ مبیع فوری طور پر سپرد کی جاتی ہیں، اور تسلیم مبیع سے پہلے اس معین برتن
اور اس معین پتھر کا ہلاک ہونا نادر ہیں، بخلاف بیع سلم کے۔ معین برتن اور معین پتھر کے ناپ اور وزن کے ساتھ بیع سلم درست نہیں ہے۔ دلیل اور وجہ یہ ہے کہ سلم میں مبیع کی سپردگی فوری نہیں ہوتی، بلکہ ایک مدت کی تاخیر کے ساتھ عمل میں آتی ہے، اور اس مدت میں اس معین برتن اور اس معین پتھر کا ہلاک ہونا اغلب ہے، نادر نہیں ہے۔ تب عاقدین کے درمیان جھگڑا ہوگا، اس طور پہ کہ مسلم الیہ اور خریدار کہے گا وہ برتن اور پتھر بڑا تھا، اور رب السلم اور بائع کہے گا چھوٹا تھا، اور آپ نے پڑھا جو جہالت مفضی الی المنازع ہو وہ مفسد بیع ہوتی ہیں۔ لہٰذا معین برتن اور معین پتھر کے ناپ اور وزن کے ساتھ جس کی مقدار معلوم نہ ہو بیع سلم جائز و درست نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معین برتن اور معین پتھر کے ناپ اور وزن کے ساتھ جس طرح بیع سلم جائز نہیں ہے، ایسے ہی بیع بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مکیلات اور موزونات، جو چیزیں پیمانے سے ناپ کر اور جو چیزیں وزن سے تول کر لی اور دی جاتی ہیں، میں بیع یا تو اندازے سے ہوتی ہیں یا مقدار کو ذکر کر کے ہوتی ہیں۔ اگر اندازے سے ہو تو مبیع کا مشار الیہ ہونا ضروری ہے، اور اگر ناپ کر ہو تو مقدار کو ذکر کرنا ضروری ہے، اور یہاں دونوں چیزیں نہیں پائی گئیں، اس لیے بیع جائز نہیں ہے۔ لیکن قول اول اصح بھی ہے اور اظہر بھی ہیں، اس لیے فتویٰ قول اول پر ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات آج کے درس کی عبارت کا ترجمہ اور اس میں بیان کردہ مسائل کو سمجھ چکے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔